آج شبیر اگر ہوتے تو کیا کرتے ہم، وہ جواب دیا ہے۔ آج کے دور میں شبیر اگر ہوتے تو پھر سے مجبور کیا جاتا انہیں ہجرت کو، اور پھر زاد سفر باندھ کے کہتے شبیر کربلا جاتا ہوں اسلام تیری نصرت کو، کربلا جاتا ہوں اسلام تیری نصرت کو۔ آج کے دور میں شبیر اگر ہوتے تو دیکھ کر حضرت شبیر کی حق گوئی، دیکھ کر حضرت شبیر کی حق گوئی کو تبصرہ دیر تک سارے مسلمان کرتے، لوگ کہتے کہ حکومت سے نہیں لڑنا تھا، کیا بگڑ جاتا اگر شاہ ابھی ہاں کرتے۔ آج کے دور میں شبیر اگر ہوتے تو کوئی ایسا بھی تو ہوگا جو خبر سنتے ہی، کوئی ایسا بھی تو ہوگا جو خبر سنتے ہی توڑ کے بندش کوفے سے نکل کر آتا، دیکھ کر حضرت شبیر کا نوری چہرہ اپنا ایمان کوئی عیسائی بدل کر آتا۔ آج کے دور میں شبیر اگر ہوتے تو زور سے کہتے میری جان فدا ہو مولا، زور سے کہتے میری جان فدا ہو مولا، اور باطل سے الجھ جانے کی ہمت ہی نہیں، دیکھ کر حضرت شبیر یہی فرماتے ہم کو اس قسم کی الفت کی ضرورت ہی نہیں۔ آج کے دور میں شبیر اگر ہوتے تو خیر حل من کی صدا ہر کوئی سنتا، لیکن خیر حل من کی صدا ہر کوئی سنتا، لیکن کوئی آتا نہیں نصرت کو سوائے اصغر۔ کیسے نصرت کو پہنچ جائیں گے ایسے افراد، گھر سے مسجد نہیں آتے جو اذانیں سن کر۔ آج کے دور میں شبیر اگر ہوتے تو کیسے نصرت کو پہنچ جائیں گے ایسے افراد، گھر سے مسجد نہیں آتے جو اذانیں سن کر۔ قتل شبیر جو ہوتے تو قیامت ہوتی، خون برستا ہوا عرش نظر بھی آتا، اور محسوس بشر کرتا زمین کے جھٹکے، اور سورج یہ سوا نیزے اتر بھی آتا۔ آج کے دور میں شبیر اگر ہوتے تو یہ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ بات سچی ہے مگر بات سچی مگر سب کو لگے گی کڑوی، جانا تھا کہاں اور کہاں جاتے ہیں، اپنے ماں باپ کو دیتے ہیں اذیت تکلیف، اپنے ماں باپ کو دیتے ہیں اذیت تکلیف، کون سا منہ لے کے مجلس میں چلے آتے ہیں۔ آج کے دور میں شبیر اگر ہوتے تو ایک حصے کے لیے بھائی سے مدت لڑنا، ایک حصے کے لیے بھائی سے مدت لڑنا، اور عباس سے الفت کا بھرم بھی رکھنا، چھین کے مال غریبوں کا امیری پانا، آپ کا پھر صف شبیر میں کاہے رہنا۔ آج کے دور میں شبیر اگر ہوتے تو کوئی پیسے کے لیے ظلم کی بیعت کرتا، دور حاضر میں دیکھ لیے بڑے بڑے ثروت مند جھکے ہوئے ہیں یا آقا سلام، لیکن ایک جو ولایتی ہے وہ جھکائے ہوئے ہے سب کو۔ کوئی پیسے کے لیے ظلم کی بیعت کرتا، کوئی مسند کے لیے قصر حکومت جاتا، کوئی رتبے کے لیے شمر سے منت کرتا، کوئی شہرت کے لیے نام کی نصرت کرتا۔ آج کے دور میں شبیر اگر ہوتے تو یہ جو بے پردہ خواتین نظر آتی ہیں، یہ جو بے پردہ خواتین نظر آتی ہیں، ان کو زینب کی اسیری کا نہ صدمہ ہوتا، ان کو زینب کی نہ اسیری کا صدمہ ہوتا، ان کو زینب کی اسیری کا نہ صدمہ ہوتا۔ وہ جو شوہر سے کہے ماں سے محبت نہ کرو، ایسی خاتون کا پھر شمر سے رشتہ ہوتا۔ آج کے دور میں شبیر اگر ہوتے تو مطلب ملاحظہ فرمائیں کہ نام حسین ہے، حق گوئی ہے شیوا میرا، قوم کے خوف سے تبلیغ نہیں چھوڑوں گا، جن کے کردار سے آتی ہو یزیدی بدبو، ایسے افراد کو نالین تلے رکھوں گا،
نام حسین ہے حق گوئی ہے شیوا میرا، قوم کے خوف سے تبلیغ نہیں چھوڑوں گا، آج کے دور میں شبیر اگر ہوتے تو پھر کیا جاتا انہیں مجبور بیعت کرنے کو۔ صلوات میں پر محمد وآل محمد وآل رحمن کرا الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولا الثقلين محبوب رب المشرقين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التوبة حسن ولیکن فی الشباب حسنا۔ صلوات بر محمد و میں نے اس مجلس کے لیے جس حدیث نبوی کو سرنامہ سخن قرار دیا، اس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں جوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہ توبہ اچھی چیز ہے لیکن اگر جوانی میں کی جائے، یعنی اگر کسی جوان سے کوئی گناہ سرزد ہو رہے ہیں تو اس کا بہترین موقع یہی ہے کہ جس وقت بھی گناہ سرزد ہو فوراً پروردگار کی بارگاہ میں توبہ کر لیا جائے، اور وہ غفور الرحیم ہے، وہ ستار العیوب ہے، وہ معاف بھی کرتا ہے اور گناہوں پر پردہ بھی ڈالتا ہے۔ لیکن ہماری صفت کیا ہے؟ اگر ہمیں کسی کے گناہ کے بارے میں پتہ چل جائے تو ہم ہم چوراہوں پر گاتے ہوئے پھرتے ہیں کہ فلاں شخص میں یہ کمی ہے، فلاں شخص نے یہ گناہ کر دیا۔ لیکن پروردگار کی صفت یہ ہے کہ وہ ستار العیوب ہے، ہم گناہ کرتے رہتے ہیں مگر اس کی رحمت اس طرح سے شامل حال ہوتی ہے کہ وہ ایک بندے کے گناہ کسی دوسرے بندے کے سامنے آشکار نہیں کرتا، اور یہ پسند بھی نہیں کرتا کہ کوئی مرد مومن کسی دوسرے مرد مومن کے گناہوں کو چوراہوں پر بیان کرتے ہوئے پسند کرے۔ ایک صلوات بھیجیں بر محمد وآلہ۔ لہذا رسول خدا اسی جوانی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں کہ جو کوئی جوانی میں بہترین طریقے سے اللہ کی عبادت کرتا ہے خدا بند عالم اس کو بڑھاپے میں حکمت عطا کرتا ہے۔ اگر انسان بڑھاپے میں حکیم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جوانی میں اللہ کی عبادت خشوع اور خضوع کے ساتھ انجام دی ہے۔ یہ پروردگار کی جانب سے فیض ہے کہ اللہ جوان کی عبادت کے بدلے میں بڑھاپے میں اس کو حکمت عطا کر رہا ہے۔ ایک صلوات بھیجے بر محمد وآلہ۔ اور اگر حالت حاضرہ میں دیکھنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس 86 برس کے بوڑھے شخص نے اپنی جوانی کو پروردگار کی اطاعت میں لگایا، اس کو اللہ نے ایسی حکمت عطا کی کہ سپر پاور اس سے کانپتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ایک صلوات بھیجیں بر محمد وآلہ محمد۔ اسلام میں جوانی کی بڑی اہمیت ہے۔ اپنی جوانی کو پروردگار نے کہا ہے کہ تم اپنی جوانی کو میری راہ میں صرف کرو، اور اس جوانی کا سوال بھی ہوگا پروردگار کی بارگاہ میں۔ لیکن اگر ہم گناہ کرتے ہوئے چلے جائیں اس دنیا سے تو ہم کس طرح سے پروردگار کا سامنا کر سکتے ہیں؟ ہماری جرأت نہیں ہوگی کہ ہم اپنی جوانی کے بارے میں اللہ کو جواب دے پائیں۔ لہذا اگر پروردگار کی بارگاہ میں شرمندگی سے بچنا ہے تو ہمیں یہاں پروردگار کی بارگاہ میں
इस तरह से इबादतें अंजाम देनी है कि खुशू भी हो, उन इबादतों में खुजू भी हो, यानी हमारा सारा कंसंट्रेट इस बात पर हो कि अल्लाह मेरी इबादत से राजी हो जाए। बंदों की रजायत कोई फायदा नहीं है किसी बंदे को रजा कर किसी बंदे की रजायत में, इसलिए कि बंदे कभी राजी होने वाले नहीं हैं। आप जितना राजी करेंगे उतना आप जलील तो हो सकते हैं, लेकिन वो आपकी अच्छाइयों के जरिए से राजी नहीं हो सकता। लिहाजा परवरदिगार को राजी करना चाहिए, और वो ऐसे राजी हो जाता है कि मर्जी खरीद लेता है अमीरुल मोमिनीन की, इस बदले में कि उनका सोना ले लेता है और अपनी मर्जी उनके हवाले कर देता है। एक सलवात भेजे पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। और इसी के बाद एक और हदीस में इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह के नजदीक मखलूक में सबसे ज्यादा पसंदीदा वो खूबसूरत नौजवान है कि जो अपनी जवानी और खूबसूरती को अल्लाह की इताअत में गुजारे। खुदावंद आलम फरिश्तों के सामने ऐसे नौजवान पर फख्र करता है और कहता है कि ये मेरा हकीकी बंदा है। कौन है हकीकी बंदा? जो अपनी पूरी जिंदगी को अल्लाह की राह में वक्फ कर दे, जो अल्लाह की राह में अपनी जवानी को लगा दे, परवरदिगार उसके लिए फख्र करता है। आप तसव्वुर कीजिए कि जब एक आम इंसान अपनी पूरी जिंदगी को अल्लाह की राह में दे दे और वो उस पर फख्र करता है, तो इसमें ताज्जुब की क्या बात है कि जब अल्लाह के सामने हुसैन इब्ने अली ने सब कुछ दे दिया तो परवरदिगार ने जवाब में कहा, बस हुसैन बस, अपने रब की तरफ पलट आ इस आलम में कि तू अपने रब से राजी है और तेरा रब तुझसे राजी है। एक सलवात भेजे बर मोहम्मद वाल। लिहाजा हमें इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि अपनी जवानी को किस चीज में सर्फ कर रहे हैं। मेरा खिताब जवानों से है इस वक्त, बुजुर्गों से माजरत चाहते हैं, लेकिन उनके लिए भी ये नसीहतें कारगर साबित हो सकती हैं, इसलिए कि वो भी जवानों की तरबियत कर रहे हैं। उनके घरों में भी जवान है, लेकिन मुखातिब जवान है, इसलिए कि मजलिस में भी तादाद जवानों की ज्यादा है। लिहाजा अमीरुल मोमिनीन ने अपनी आखिरी वसीयत में जरबत लगने के बाद जो अपने बेटों से वसीयत की है, और वो वसीयत सिर्फ बेटों के लिए नहीं है, बल्कि वो तो इमाम है, उनको वसीयत की जरूरत नहीं है, बल्कि ये कयामत तक आने वाले लोगों के लिए नसीहत है कि देखो तुम गुमराह नहीं हो सकते अगर अली के राह पर आ जाओ। अली ने सारी तालीमात को जमा कर दिया है। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी को खुशगवार बनाना है तो अली की तालीमात पर अमल करो, जिंदगी खुशगवार बन जाएगी। एक सलवात भेजे बर मोहम्मद या अली या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। लेकिन जवानों से मुखातिब होके अपने बेटों के जरिए हम तक पैगाम भेजा और कहा भी कि जिस जिस तक ये नविश्ता और ये वसीयत पहुंचे तो उन पर वाजिब है कि वो इस वसीयत पर अमल करें। लिहाजा हमारे लिए वाजिब है उन वसीयतों पर अमल करें जो इमाम अली ने हमसे चाही हैं। उन्हीं में से एक वसीयत है कि अपने कामों में नज्म रखो। लिहाजा मैं नौजवानों से मुखातिब होकर इसमें मैं भी शामिल हूं। एक अहम गुजारिश यह है कि जब भी अपनी जिंदगी में कोई भी काम अंजाम दें उसमें नज्म रखें, उसको निजाम के तहत बाकी रखें, उसको निजाम के तहत चलाएं। इसलिए कि जिस जगह पर निजाम नहीं होता वहां लोग जलील होते हुए नजर आते हैं, वहां पे सरबुलंद नहीं हो सकते। अमीरुल मोमिनीन की वसीयत है हमारे लिए, चाहे हम अपनी जिंदगी में हो, अपने कॉलेज में हो, अपने यूनिवर्सिटी में हो, अपनी कोचिंग में हो, कहीं भी हो, हमें अपने कामों में नज्म और जब्त का रखना है। चाहे आजादारी हो, चाहे मातम हो, चाहे नौहे हो, कुछ भी हो, अगर वो निजाम के तहत है तो वो काबिले कबूल है, वगरना ये काबिले कबूल नहीं हो सकते। क्योंकि हुसैन ने करबला में
सिर्फ कुर्बानी नहीं दी है बल्कि दर्स भी पेश किया है कि करबला इंसान को जिम्मेदार बनाती है। करबला नौजवान को उसकी नौजवानी में किस तरह के उमूर लाने चाहिए ये सिखाती है। करबला हमें निजाम देती है कि अपनी जिंदगी में करबला वालों से सीखो कि उन्होंने किस तरह से निजाम को अपनी जिंदगी में अपनाया है। तभी आज उनका चर्चा पूरी दुनिया में हो रहा है। सिर्फ शिया तस्करा नहीं कर रहे, सिर्फ मुसलमान तस्करा नहीं कर रहे, बल्कि हिंदू भी हुसैन का ताजिया रख रहा है, क्रिश्चियन भी हुसैन को याद कर रहे हैं, बौद्ध भी हुसैन को याद कर रहे हैं। ये इसी वजह से था कि करबला में जिम्मेदारियों पर अमल हो रहा था। जब जिम्मेदारियों पर अमल होता है तो परवरदिगार उसको फख्र करता है और शहादत के बाद भी उसका नाम ऐसे बाकी रहता है ताकि, और जैसे कि कोई यजीदी मिटाना चाहे तो वो नाम मिटा नहीं सकता। एक सलवात भेजे बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। और निजाम के साथ कैसे काम किया जाता है ये आज के दौर में ईरानी जवानों से हमें सीखना चाहिए, हमें लेबनानी जवानों से सीखना चाहिए कि किस तरह से उन्होंने करबला से दर्स हासिल किए। करबला सिर्फ सुनने का नाम नहीं है, करबला सिर्फ बैठ के और फॉर्मेलिटी अदा करने का नाम नहीं है। करबला नाम है अपने शऊर को बेदार करने का, करबला नाम है जिम्मेदारियों को पहचान कर उस पर अमल करने का। करबला को जिसने पहचाना वो हसन नसरुल्लाह बना, करबला को जिसने पहचाना वो इमाम खुमैनी बना, करबला को जिसने पहचाना वो आयतुल्लाह खामनेई बना। इसीलिए खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि हमारा अगर ये इनकलाब कामयाब हुआ है तो ये मुहर्रम और सफर का नतीजा है। अगर मुहर्रम और सफर ना होते तो आज इस्लाम सरबलंद ना होता। एक सलवात भेजे बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। इस्लाम की सरबुलंदी करबला के तस्करे में है। इस्लाम अगर कामयाब है तो ये सिर्फ करबला की वजह से। आज आप देखें कि जिन्होंने करबला से दर्स लिया, करबला से निजाम लिया, उसने मिसाइलें भी बनाई, उसने ड्रोन्स भी बनाए और उसने अपनी साइंटिफिक रिसर्च को भी बढ़ाया, उसने अपनी खवातीन को भी इस तरह से कामयाब बनाया कि आज खवातीन भी मिसाइल्स बना रही हैं। ये जनाब ज़ैनब का कारनामा है जिन्होंने ईरानी खवातीन को इतना शुजा बना दिया कि आज ट्रंप उन खवातीन से लड़ नहीं सकता तो उन जवानों से क्या लड़ सकता है। एक सलवात भेजे बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये है करबला सिखाती है हमें। हम किस करबला को लिए हुए हैं, हम किस करबला का जिक्र कर रहे हैं। करबला नाम है सरबुलंदी का, करबला नाम है जिम्मेदारियों को पहचानने का, करबला नाम है उस निजाम का कि जो इंसान उस निजाम को अपनी जिंदगी में उतार ले तो वो कामयाब हो जाएगा। और जिनके पास कोई निजाम नहीं है तो फिर जिसने ट्रंप ने अगर कुछ कह दिया तो उसके सामने सरे तस्लीम खम है, नेतन्याहू ने कुछ कह दिया तो उसके सामने डील हो गई। जिसके पास निजाम नहीं है वो दुश्मन को बेसिस दे रहा है कि वो ईरान पर हमला करे। जिनके पास निजाम नहीं है वो खाने काबा के पर्दे को एप्स्टीन के जरिए पेश कर रहा है और वो एप्स्टीन उसको कारपेट बना के उस पर चलता हुआ नजर आ रहा है। एक सलवात भेजे बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस अजीजाने गिरामी, ज्यादा गुफ्तगू की गुंजाइश नहीं है। अजीजाने गिरामी, ये आखिरी मजलिस है इस सिलसिले की और हमारे घरों से कल शबी है ताजिया, जो शबी है उस इमाम हुसैन के उस मंजर की कि जब इमाम हुसैन को बीवियां रुखसत कर रही थी, जो अभी तक गिरिया नहीं कर सके खुलकर, आज इस मजलिस में गिरिया कर लें, इसलिए कि बचे जो अगले बरस हमें और ये गम फिर है, जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर है। हम मौला से शर्मिंदा हैं कि उनके मसाइब को उस तरह से बयान नहीं कर सके जिस तरह से बयान करने का हक है, उन पर उस तरह से गिरिया नहीं कर सके जिस तरह से गिरिया करने का हक है। मौला हम शर्मिंदा है उस तरह से अज़ा बर्पा न कर सके जिस तरह से बर्पा करने का हक है। अज़ादारों, आज शब आशूर है और कुछ लम्हों में रोज़े आशूर का सूरज फलक पर आ जाएगा और करबला में कुर्बानियों का सिलसिला शुरू हो चुका। अकबर की अजान से यह सिलसिला शुरू हुआ
اور دھیرے دھیرے امام حسین تک یہ سلسلہ آیا۔ عزادارو امام رضا ابن شبیب سے فرماتے ہیں کہ اگر تم ہمارے ساتھ جنت میں اعلیٰ درجات میں رہنا چاہتے ہو تو ہمارے غم میں غم زدہ اور ہماری خوشی میں خوش رہو، اور تم پر ہماری ولایت واجب ہے، کیونکہ اگر کوئی کسی پتھر کو دوست رکھے تو اللہ قیامت کے دن اس کو اس پتھر کے ساتھ محشور کرے گا۔ عزاداروں، رسول خدا فرماتے ہیں جناب زہرا سے کہ اے فاطمہ، قیامت کے دن ہر آنکھ گریا کرے گی سوائے ان آنکھوں کے جو حسین پر رو رہی ہو۔ جب ساری آنکھیں رو رہی ہوں گی تو کچھ آنکھیں ہیں جو خندہ پیشانی کے ساتھ ہوں گی، جو روشن ہوں گی، وہ انہی عزاداروں کی آنکھیں ہوں گی جو حسین کی مصیبتوں پر گریا کرتی رہی۔ عزاداروں، جناب زہرا کی یہ تمنا ہے کہ حسین کی رخصت پڑھی جائے۔ آج آخری مجلس ہے، میں چاہتا ہوں میں یہ رخصت اس مجلس میں بیان کروں اور آپ تصور کیجئے اور گریہ کیجئے گا۔ عزاداروں، جب روز عاشوراء کوئی باقی نہ رہا تو حسین تشریف لائے خیمے میں۔ اے زینب ام کلثوم، اے رباب رقیہ، تم پر ہمارا آخری سلام۔ زینب نے جب یہ فقرے سنے تو ایک مرتبہ بے ہوش ہو گئی۔ زینب کئی مرتبہ بے ہوش ہوئی، اس لیے کہ ابھی تک ڈھارس تھی، عباس چلے گئے، زینب کو ڈھارس تھی حسین زندہ ہے، علی اکبر شہید ہوئے، لیکن یہ تسلی تھی کہ حسین زندہ ہے۔ اب جب حسین وقت آخر آئے، سلام پیش کیا، زینب بے ہوش ہو گئی۔ زینب بے ہوش ہوئی اور صرف ایک دو مرتبہ نہیں بلکہ کئی مرتبہ زینب بے ہوش ہوئی۔ آپ نے وہ روایت سنی کہ زینب حسین سے الگ نہیں رہ سکتی تھی۔ اب آپ تصور کیجئے کہ زینب کس طرح سے بھائی سے جدا ہو گئی۔ زینب کو جب اتنی بار دیکھا کہ بے ہوش ہوئی اور زینب کو دیکھ امام حسین کو لگتا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ میری بہن کی روح نکل جائے، میرے بعد زینب کو کون سنبھالے گا، تو اپنے اشارے سے زینب کے قلب کو مطمئن کر دیا۔ اس کے بعد زینب پریشان نہ ہوئی۔ جب حسین رخصت کے لیے آئے، بیویوں نے حلقہ بنا لیا۔ روز عاشوراء یہ عمل ہمارے یہاں کی خواتین کرتی ہے، یہ بات سنت ہے جناب زینب کی، اس لیے کہ حسین کی بہنیں کافی زیادہ تھی، ایک ایک سے رخصت ہوتے تو بہت زیادہ وقت لگتا، اس لیے کہ عجیب حال تھا بیویوں کا، لہذا بیویوں نے ایک حلقہ بنایا اور کہا ہے میرے پاس آئے، ذرا یہ حلقے میں آ جائیے تاکہ ہم آپ کو رخصت کر لیں۔ حسین آئے درمیان، بیویوں نے نوحہ پڑھنا شروع کیا، واہ حسینہ کی صدائیں بلند ہوئی۔ اب حسین نکلنا چاہتے ہیں۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے ارے میں نے دیکھا کہ جب یہ حسین نکل رہے تھے عجیب منظر تھا، کبھی در خیمہ کا پردہ اٹھتا تھا، کبھی گر جاتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ کوئی نکلنے والا ہوتا تھا مگر کوئی کھینچ لیتا تھا۔ ارے کبھی زینب روک لیتی تھی، کبھی ام کلثوم روک لیتی تھی، ارے بھیا نہ جائیے۔ اب جب دیکھا کہ حسین جانے والے ہیں تو ایک مرتبہ کہا مہلن مہلن یا اخی، بھیا ذرا آہستہ آہستہ۔ حسین رکے اور زینب نے کہا بھیا ذرا گردن کو قریب لائیے، گریبان کو چاک کیجئے۔ ایک مرتبہ حسین نے گریبان کھولا، ارے زینب نے بوسے لیے۔ حسین نے فرمایا اے بہن یہ کیا کیا؟ کہا مجھ سے اماں نے کہا تھا۔ ارے روز عاشوراء عصر کے بعد جب حسین رخصت آخر کے لیے آئے تو میں نہ ہوں گی، میری طرف سے حسین کے گلے کے بوسے لے لینا۔ ارے جب فرماتے ہیں مولا ارے زینب اپنے بازوؤں سے ردا ہٹاؤ، ایک مرتبہ ردا ہٹائی، حسین آگے بڑھے
اور بوسے لیے. بہن نے کہا بھیا یہ کیا کیا؟ کہا مجھ سے میرے بابا نے کہا تھا ارے عاشورہ جب تم رخصت کے لیے آنا تو زینب کے گلائیوں کے بوسے لے لینا, ارے ان میں رسی بنے گی. حسین نے بوسے لیے. اب نکل کے باہر آ گئے, اور جب باہر آئے تو ایک مرتبہ گھوڑے پر سوار ہو گئے. سوار ہونے سے پہلے دائیں اور بائیں دیکھا, کوئی نظر نہ آیا. شاید حبیب کو ڈھونڈ رہے تھے, شاید علی اکبر کو تلاش کر رہے تھے, شاید عباس کو ڈھونڈ رہے تھے. جب کوئی باقی نہ رہا تو بہن آ گئی. ارے بھیا کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ ارے ابھی بہن زندہ ہے, میں سوار کروں گی. ارے بہن نے سوار کر دیا. میں کہوں گا زینب آج بھائی کو سوار کر رہی ہو, ارے جب تمہیں سواری کرنے کی باری آئے گی تب کوئی نہ ہوگا. ارے شکوہ نہ کرنا کہ کوئی سوار کرنے والا نہ ہے. ایک مرتبہ حسین چاہتے ہیں کہ آگے بڑھے, رہوار نے رک گیا, آگے نہیں بڑھتا. ایک مرتبہ رہوار نے سمو کی طرف جھکا اور جھکنے کے بعد اشارہ کیا. امام نے دیکھا تو ایک 4 برس کی بچی گھوڑے کے سمو سے لپٹی ہوئی ہے. عزادارو یہ سکینہ گھوڑے کے سمو میں کیسے آئی؟ ارے بیویاں تو خیمے میں رخصت ہو لی. عزادارو بیویاں بہت زیادہ تھی. سکینہ نے سوچا بابا مجھ پہ دھیان نہ دیں گے, لہذا جائیں گے تو رہوار سے ہی, سوار تو رہوار پہ ہی ہوں گے. ایک مرتبہ آ کے سمو سے لپٹ گئی. ایک مرتبہ حسین اترے, کہا ہے سکینہ ارے کیا حال ہے؟ ایک مرتبہ کہا آپ بھیا علی اصغر کو لے گئے, علی اکبر کو لے گئے, ارے میرے حصے میں کیا آیا؟ حسین نے خاک کربلا اٹھائی اور سکینہ کے سر میں ڈال دی. سکینہ تمہارے حصے میں یتیمی آئی ہے. ارے میں لفظوں کو بڑھا دوں, اے سکینہ تمہارے حصے میں شمر کے تماچے, ردائیں چھننے کی باری. عزادارو شہادت حسین کے بعد جب پامالی کی باری آئی تو ان رہوار کو استعمال نہیں کیا جن رہواروں کو اب تک استعمال کرتے آئے. جب حسین کی لاش کو پامال کرنے کی باری آئی, گھوڑوں کی نال بندی کی گئی, نئے گھوڑوں کو استعمال کیا, اور وزن پتا ہے کتنا تھا؟ ایک صبح کا وزن 65 کلو کتاب میں لکھا ہے. ایک صبح کا وزن 65 کلو اور 10 رہوار تھے, اور 4 صبح تھے ایک رہوار کے. اب تصور کیجئے کہ جب حسین کا لاشا رہواروں کے صبحوں میں گیا ہوگا تو کس طرح سے کچلا ہوگا. ارے تصور کیجئے. ارے تمام شہداء والے اپنے شہداء کے لاشوں کو لے گئے. ہم نہیں چاہتے ہماری زندگی میں ہمارے قبیلے کے سردار کو اس طرح سے پامال کیا جائے. ارے حر کے لشکر والے آ گئے. حر کا روزہ جب میں کربلا گیا تو کافی دور بنا ہے. وجہ پتا ہے کیا ہے؟ حسین کا لاشا پامال ہو گیا لیکن حر کا لاشا پامالی سے بچا. ارے قبیلے والے دور لے گئے مگر حسین کا لاشا موجود رہا. ارے دکھیاری بہن فریاد کرتی رہ گئی. سکینہ دیکھ رہی ہے بابا کا لاشا پامال ہو رہا ہے. ارے اس طرح سے لاشا ہو گیا کہ دائیں جانب کی پسلیاں بائیں جانب سے مل گئی اور پسلیوں کا چورا بن گیا. ارے کتابوں میں اربن اربا کا لفظ استعمال ہوا. ارے لاشا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا. یہی وجہ ہے جو سید سجاد دفن کر رہے تھے لاشا
تو لاشا اس قدر بوسیدہ تھا کہ لاشا اٹھ نہیں پاتا تھا اور قبر بنا دی گئی۔ ایک لفظ امام حسین اپنے لیے خود استعمال کرتے ہیں، ارے مجھے رلا رلا کے مارا گیا، کبھی علی اکبر کے لاشے پر رلایا، کبھی عباس کے لاشے پر رلایا، کبھی علی اصغر کے لاشے پر رلایا، اور حسین علی اصغر کے لاشے پر بے تحاشا روئے۔ ارے جب ریتی کو منہ پر ڈالنے کی باری آئی بڑی دیر تک آنسو بہائے۔ ارے حسین کی شہادت کے بعد قیام حسینی کو لوٹا جانے لگا۔ ارے جس مصائب کا بڑا سخت امتحان تھا حسین کے لیے، ارے کوہلیوں پہ کھڑے ہو گئے جن مصائب کے لیے جب یہ کہا گیا کہ دیکھو حسین زندہ ہے یا شہید ہو گئے، تو کسی شکی نے کہا کہ رہوار کا رخ خیام کی طرف موڑ دو۔ ارے جب یہ آواز کانوں میں گئی زخموں سے چور حسین، نیزے کھائے ہوئے حسین، تیروں پر معلق حسین، ایک مرتبہ یہ آواز سنی کوہلیوں کے بل اٹھ گئے اور فرمایا اے ظالموں کدھر جاتے ہو، ابھی حسین زندہ ہے۔ ارے بیویوں کی طرف رخ نہ کرنا، آئے حسین آپ کی شہادت کے بعد انہیں بیویوں کے سروں سے چادریں چھینی گئی، قیام حسینی میں آگ لگائی گئی اور بیویوں کو در بدر پھرایا گیا۔ واہ حسینہ واہ محمدہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ، لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین۔ بار الہ اس مختصر سی اذا کو قبول فرما۔ ہم سب امام حسین پر اس طرح سے رو نہ سکے جس طرح سے رونے کا حق تھا۔ بار الہ ہم سب کی ناقص عبادت کو قبول فرما، جو بھی کوتاہی رہ گئی ہو ہم تجھ سے معذرت چاہتے ہیں۔ پروردگار جو بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے مومنین پچھلے برس ہمارے ساتھ اس فرش عزا پر تھے، ان کے درجات کو بلند فرما۔ بار الہ تمام مقدس مقامات کو حفظ و امان میں رکھ، تمام مراجع کرام کو طول عمر عطا فرما، ظالمین کو نیست و نابود فرما، تمام مظلوموں کی حمایت و نصرت فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔ یا حسین 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 دار سے باتیں عشق علی میرا سنو، دار سے باتیں عشق علی دار سے باتیں دار سے باتیں کرتی آجل میں سمیں ہماری سے باتیں
سے باتیں ناصر شبیر ہے پیچھے نہ ڈیگے 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 دیوار سے باتیں علی میرا سنو دار سے باتیں ہر جنگ میں تلوار تو خاموش رہی ہے 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 قرار سے باتیں علی میرا سنو دار سے باتیں اللہ کی مرضی کے لیے شاہ شہیداں 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 کون کرے گا تیرے دیدار سے باتیں عشق علی میرا سنو دار سے باتیں اس تیزی سے آواز سوئے نہر چلے 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 کرتی ہے ہوا چھوڑ کی رفتار سے باتیں عشق علی میرا سنو دار سے باتیں عباس کا حملہ ہے کہ حملہ ہے علی کا عباس کا حملہ ہے کہ حملہ ہے علی کا عباس کا حملہ ہے کہ حملہ ہے علی کا عباس کا حملہ ہے کہ حملہ ہے علی کا
کرتی ہے زبان ہوتی ہے سچائی پہ موقع 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 ہر کی سنی سمے ہمارے سے باتیں سے باتیں خدا حافظ و ناصر ہے صاحب ایمان خدا حافظ و ناصر مہمان کے جان خدا حافظ و ناصر مہمان کے دل و جان خدا حافظ و ناصر صاحب ایمان خدا صاحب ایمان خدا حافظ و ناصر مولا نے کوئی مولا نہ کوئی آپ کی خدمت ہوئی ہم سے مولا نہ کوئی آپ کی خدمت ہوئی ہم سے مولا نہ کوئی آپ کی خدمت ہوئی ہم سے ہند کے مہمان خدا حافظ و ناصر صاحب ایمان خدا حافظ و ناصر بشیرزادے کے والی سکینہ نے یہ کہا 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 ذیشان خدا حافظ و ناصر صاحب ایمان خدا حافظ و ناصر مولا نے کہا گود میں بے شیر کو لے کر مولا نے کہا گود میں بے شیر کو لے کر مولا نے کہا گود میں بے شیر کو لے کر مولا نے کہا گود میں بے شیر کو لے کر اصغر نادان خدا حافظ و ناصر صاحب ایمان خدا حافظ و ناصر زینب نے کہا چوم کے بھائی کے گلے کو زینب نے کہا چوم کے بھائی کے گلے کو زینب نے کہا چوم کے بھائی کے گلے کو زینب نے کہا چوم کے بھائی کے گلے کو دین کے سلطان خدا حافظ و ناصر صاحب ایمان خدا حافظ و ناصر قرآن ہوا خیمے میں جب رن کو چلے شاہ قرآن ہوا خیمے میں جب رن کو چلے شاہ قرآن ہوا خیمے میں جب رن کو چلے شاہ قرآن ہوا خیمے میں جب رن کو چلے شاہ عصر کا سامان خدا حافظ و ناصر صاحب ایمان خدا حافظ و ناصر دامن پکڑ کے باپ کا کہتی تھی سکینہ 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 اے آپ قربان خدا حافظ و ناصر صاحب ایمان خدا حافظ و ناصر یہ کہتے ہوئے اہل حرم سے ہوئے رخسار یہ کہتے ہوئے اہل حرم سے ہوئے رخسار یہ کہتے ہوئے اہل حرم سے ہوئے رخسار یہ کہتے ہوئے اہل حرم سے ہوئے
ہر گھر ہوا ویران خدا حافظ و ناصر صاحب ایمان خدا حافظ و ناصر حسین بولنا نہیں آرام سے بولنا آخر تک السلام علیکم یا ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولانا غریب الغربا. السلام علیکم یا مولانا السلام علیکم شمس الشمس یا علی سماوی یا علی حکیم القدس یا صلی اللہ علیہ وبرکاتہ. السلام علیکم مولانا رسول اللہ السلام علیکم السلام علیکم یا شیخ القرآن. السلام علیکم یا السلام علیکم محرم کو ٹھیک 8 بجے ہمارے کیا مجلس ہوگی. اس کے بعد میں نظر مولا ہے, ٹائم کی پابندی ہوگی. کل ہمارے عاشورہ